سب سے امیر شہر میں جہاں بانیان پاکستان کی اولادوں کا مسکن ہے، جس سے 77 سال سے اس ملک کو چلانے، پالنے، اس کی حفاظت کرنے اور بڑی ایمانداری کے ساتھ حب الوطنی کے سب سے بڑے سرٹیفکیٹ یعنی کہ ٹیکس دینے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ ملک کے امیر ترین شہر میں گزشتہ 2 دہائیوں میں 17-18 سال سے سب سے زیادہ غربت بڑھی ہے۔ سب سے امیر شہر میں سب سے زیادہ غربت ہے، اور اس کا المیہ ایک یہ ہے کہ اس شہر کو آباد کرنے والے، جہاں پر ان کا جینا مرنا جن لوگوں کا ہے، وہ ان حالات کا سب سے زیادہ شکار ہوا ہے۔ اور یہ وہ غریب ہیں جو کہ سفید پوش ہیں، جو دینے والے ہاتھ تھے، آج لینے سے کتراتے ہیں۔ یہ بھکاری نہیں بن سکے، یہ مانگنے والے نہیں بن سکے۔ ان کی عزت نفس نہ صرف اس شہر میں بسنے والے بلکہ پورے پاکستان کی ذمہ داری رہی ہے۔ ہم مجبوراً آپ کو بلاتے ہیں کیونکہ جو لوگ ہمیں اس حوالے سے جتنی بھی مدد کر رہے ہیں ان تک بھی بات پہنچانی ہوتی ہے، لیکن امداد لینے والا کوئی یہاں نہیں آتا ہے، اور ہم نے کئی سال سے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ اس حوالے سے کوئی تصویر نہ کھنچے۔ لینے والا ہاتھ اور دینے والا ہاتھ، جس کے ذریعے دینے والا ہاتھ یعنی وہ ہمارے رضاکار جو یہ ساری امانتوں کو لے کر جن لوگوں جو حقدار ہیں ان تک پہنچائیں گے، اتنی ہی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ آج آپ کو بلانے کا مقصد بھی ہے، اور جن حالات کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی عدالت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تحقیقاتی کمیشن بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شہر جو 2008 میں 9 میں دنیا کے ایمرجنگ شہروں میں تھا، اس 17-18 سال کے بعد دنیا کے رہائش کے لحاظ سے بدترین شہروں میں اس کا شمار کیوں ہوتا ہے؟ ایسی کیا تبدیلی آ گئی تھی؟ اور یہ تبدیلی بار بار جب بھی آئی ہے، اس 50 سال میں پاکستان کی جو صورتحال بنی ہے، وہ پاکستان جو اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلنے کے لیے بنا تھا، وہ پاکستان جو ملت اسلامیہ کے لیے ماڈل بنا تھا، یہ کس نے ہے جس نے منڈی بنا دیا؟ اس کے لیے اخبارات کے صفحات کافی ہیں۔ یہاں پہ کس نے وہ اقدامات کیے ہیں جس سے یہ شہر اور یہ صوبہ 2 حصوں میں تقسیم نظر آتا ہے؟ کس نے طبقات بنا دیے ہیں ایک ہی صوبے کے اندر؟ آج اس شہر کی حالت یہ ہے کہ جس کے فنڈ سے پورے پاکستان میں موٹر وے ہے، جو موٹر وے کے قرضے ہیں اس شہر کو ہی پوری ذمہ داری کے ساتھ اتارنے ہیں۔ پورا پاکستان موٹر وے کے ذریعے کنیکٹ ہے۔ اس کا واحد پورٹ جو ہے پاکستان کا، اس کی گروتھ کا جو انجن ہے، جو اس کا انڈسٹریل اور کامرس کا کیپٹل ہے، وہ اس موٹر وے کے ذریعے پاکستان سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ حیدرآباد کراچی حیدرآباد کے درمیان کوئی موٹر وے موجود نہیں، اور حالات یہ ہیں کہ جو لوگ کمانے آتے ہیں وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ادوار میں 2 بازو بنا دیے گئے تھے، رائٹ اینڈ لیفٹ، ناردرن بائی پاس، سدرن بائی پاس، لیکن کروڑوں روپے کا روزانے کا بزنس دھندا ہے کہ ان روڈوں کو جو 15-20 میل کا فرق ڈالتی ہیں، جو اربوں روپے کماتے ہیں، وہ وہاں سے گزرنا نہیں چاہتے، وہ کراچی کے سینے پہ چڑھ کے گزرنا چاہتے ہیں۔ کتنے گھر کے بچے ہیں، کتنی ماؤں کے لال ہیں جو ان کے ہاتھوں کچل جاتے ہیں۔
کتنے گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں، روزانہ کا معاملہ ہے۔ کیا اس کو اتنا ہی ہلکا لیا جانا چاہیے جتنا آپ لے رہے ہیں؟ کیا ایک چھوٹا سا انتظامی معاملہ ہے؟ یا یہ تو بے حسی کی انتہا ہے، یا کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے، یا اس شہر کو لوٹنے کا جو 50 سال سے طریقہ رہا ہے اس میں ایک اور طریقہ واردات یہ بھی ہے؟ کیا اس شہر کے نمائندے اس پہ آواز بھی نہ اٹھائیں، اس پہ بات نہ کریں، اس کے لیے کھڑے ہوں نا، ان جنازوں میں جا کے شریک نہ ہوں؟ تو اس حوالے سے ایک بار پھر ہم متنبہ نہیں کر رہے، درخواست کر رہے ہیں آج کہ یہ عید سے پہلے اس حوالے سے کوئی واضح بیان آ جانا چاہیے، ورنہ جن کے بچے اس سڑکوں پہ کچل دیے جاتے ہیں وہ کھڑے ہو کے احتجاج کرنے لگے تو ہم ان کے احتجاج سے اپنے آپ کو کس بنیاد پہ، کس اخلاقی بنیاد پر، کس آئین اور قانون کے تحت، کس اصول کے تحت ان سے ہم اپنے آپ کو دور رکھ پائیں گے؟ جن گھروں میں ہم رہتے ہیں، ہمارے آس اور پاس کی آہیں بقائے ہیں، یہ جن حکمرانوں کے کانوں تک اس لیے نہیں پہنچیں گی کہ ان کا تعلق اس شہر سے نہیں، نہ ان پولیس والوں کا ہے جو اس سے رشوت کو لے کر اس خونی کھیل کا حصہ ہیں۔ اس شہر میں امن کا معاملہ پوچھا جاتا ہے، اس شہر کے امن کی وجہ ایک ہی ہے کہ سپاہی اور چور دونوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے، قانون توڑنے والے اور قانون نافذ کرنے والوں دونوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے۔ جس طرح ان 10-15 سالوں میں یہاں کی زمینوں کو قبضہ کیا گیا ہے، لگتا ہے کوئی قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے، اس میں لگتا ہے کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ یہاں کے لوگ 60 سال تک نوکریاں کرتے ہیں، جا کر جب اپنے لیے ایک چھوٹا سا 120 گز کا پلاٹ لے پاتے ہیں، آ کے قبضہ نہیں کرتے ایکڑوں کی زمینوں پر، اور شہر میں آنے کے چند ہی سال بعد ارب پتی بن جاتے ہیں، خون پسینے کی کمائی سے اپنے لیے زمینیں لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ گھر بناتے ہیں۔ یہ شہر اسی طرح آباد ہوا ہے، کیا اس پہ بھی بات نہ کریں ہم؟ اس پہ بھی ہمیں کھڑے ہو کے بات نہیں کرنی چاہیے؟ اس پہ بھی کیا ہمیں آ کے سڑکوں میں بات نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اس پہ ہمیں ایوانوں میں بات نہیں کرنی چاہیے؟ کیا عدالتیں اس تعصب سے خود کو اگر پاک نہیں رکھ سکیں گی جس سے اس شہر کو آلودہ کیا گیا ہے؟ اگر عدالتیں بھی زبان دے کر انصاف فراہم کریں گی تو ہمارے پاس کون سے راستے چھوڑ رہی ہے یہ پورا نظام؟ ہم نے بہت پہلے 2024 کے الیکشن سے پہلے آپ کے سامنے یہاں کہا تھا کہ غلطی سے ہمیں تعلیم کی وزارت مل جائے تو ہم سب سے پہلے یہاں پر تعلیمی ایمرجنسی لگائیں گے۔ اچھا، وزارت تعلیم تو صوبائی ہی ہے، یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے۔ آج تعلیم پہ جس صوبے میں سب سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، وہاں سب سے زیادہ جہالت ہے، وہاں سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول بچے ہیں، وہاں پہ سب سے زیادہ لرننگ پاورٹی ہے۔ ہم نے درخواست کی ہے صدر مملکت سے کہ اس شہر میں گزشتہ 20 سال سے، بلکہ ایک کراچی یونیورسٹی کے علاوہ کوئی یونیورسٹی بنی ہی نہیں ہے، صرف یہ کالجز تھے جن کو پروموٹ کر کے داؤد کالج کو داؤد یونیورسٹی، این ڈی کو سندھ میڈیکل کالج کو ڈاؤ میڈیکل کالج کو بنا دی گیا۔ تو صدر مملکت کیونکہ وفاقی یونیورسٹیوں کے چانسلر بھی ہیں، تو ہم نے بھی کہا ہے کہ کراچی تعلیمی حوالے سے بھی ایک ایمرجنسی کی صورتحال میں اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے وہ اپنا رول کریں۔ مجھے امید ہے کہ وہ عید سے پہلے 1-2 دن میں ضرور اس حوالے سے مکالمے کی کوئی صورت اختیار کریں گے تاکہ ہم یہ کر سکیں۔ میں آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے آج ذکر کیا جس سے تمام تر صورتحال کی شہر کا جو نواب پڑ رہا ہے وہ وفاقی کابینہ میں آپ خود موجود ہیں، وہاں اٹھاتے ہیں جی۔ کابینہ سے کب نکلیں گے جب کراچی شہر کا اگر اتنے ہی معاملات سنگین ہو چکے، آپ وہاں پر کس
किस पोजीशन पर मौजूद रहेंगे, किस तरह जी, जब तक आवाज़ उठाने की गुंजाइश बची रहेगी, क्योंकि कई चीज़ें हैं जिस पे हमने लड़कर हुकूमत का साथ रह के कोई सवाल ज़रूर मीडिया पे उठाए कि 1,60,00,000 के शहर को अप्रैल 2023 में 1,30,00,000 में तब्दील कर दिया गया था। उस शहर में जहां पे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन हुई है, 30 लाख कम कर दी गई थी। तो ये किसकी जद्दोजहद से 2 लाख को क्रॉस किया, 2 करोड़ तक पहुंची है, 2 करोड़ तक। 70-80 लाख अफराद कहां खो गए थे, किसने ये जमा कराए हैं? ये पाकिस्तान के सेंसस के अकाउंट में और बैंक में। क्या मुमकिन था? कई बार की कोशिशों से हुआ है ये काम। तो सच्ची बात है, हम एमक्यूएम पहले भी नहीं कर सके थे जो अब किया है। ये आए ना हैदराबाद में 77 साल के बाद, उस मजबूर और अपोजिशन के सबसे बड़े शहर हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी तो हुई है ना। इसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन हाँ, हमारी रिवायत तो रही है कि हम हर बार इस्तीफे देते रहे। मेरा रिकॉर्ड तो इस लिहाज से सबसे ख़राब है और इंशाल्लाह अपने रिकॉर्ड को ख़राब नहीं होने देंगे। बस गवर्नर साहब का मामला हुआ वो हटाया गया, दमन अब तक आपकी तरफ से सामने नहीं आया, क्या ये आपके इल्म में था कि गवर्नर साहब हटाए जा रहे हैं, हटा दिए? 2 बातें हैं, इक़दाम किस किस्म के इक़दाम का आप वो रखते हैं। हमने हुकूमत से ये बात की थी कि सिंध के शहरी इलाकों से गवर्नर बनने की एक मुआहदा, एक रिवायत सी रही है बहुत पहले से, जब लिसानी बिल बनने के बाद। और सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट हमारे पास है, चाहे 18 में अनाउंस हुआ हो ना हुआ हो। इखलाकी तौर पे सब मानते थे और अब 24 में तो इंशाल्लाह वापस भी ले लिया है। तो इसी मुआहदे के साथ था। इत्माद में लेने की बहुत ज़रूरत है और उसमें कमी हुई है। लेकिन ये बता दूं कि कामरान टिसोरी साहब एक तारीख रकम करके गए, बड़ी बुर्दबारी के साथ गए, बड़े इत्माद के साथ गए, बड़े दिल के साथ गए, सबको मुबारकबाद दे के गए, जो ग्रेस के साथ गए। हम ये आवाज़ उठा रहे थे, इतनी सज़ा तो हमें भी मिलनी थी ना। हम सब कुछ कर रहे थे, इसकी कोई ना कोई तो सज़ा मिलनी थी, जज़ा तो नहीं कहेंगे। लेकिन एमक्यूएम की ताकत वजारतों में, ऐवानों में और इन घरों में नहीं है। ये घर जो कि कॉलोनियल दौर की यादगार हैं, इसको अवामी यादगारों में हमने तब्दील कर दिया। उनको याद रखेंगे लोग। बहुत बहुत सियासत से भी पहले की है। एमक्यूएम 84 में बनी है और ये हमारी खिदमत की बुनियाद 1979 की है। तो पहले खिदमत की बुनियाद रखी गई और उसके बाद सियासी तहरीक का आगाज़ किया गया और हमारे दिल के सबसे करीब है। और आज ये देख के हमें दुख हो रहा है कि पाकिस्तान के सबसे अमीर शहर में, जहाँ में बानियाने पाकिस्तान की औलादों का मस्कन है,